बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के अंदर जब भी आप सच बोलने की कोशिश करेंगे या तो आपको गिरफ़्तार किया जाएगा या मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपको प्रेशराइज़ किया जाएगा। कल मैंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पूरी सूबे के अंदर एहतजाजी मुज़ाहरे हुए थे और पूरे सूबे में लोग दहशतगर्दी का जो वाक़या पेशावर पुलिस लाइन के अंदर हुआ था तो उसके ख़िलाफ़ लोग निकल आए थे। और उसी हवाले से मैंने ट्विटर पे भी बात की क्योंकि डेफिनेटली खैबर पख्तूनख्वा पिछले 20 साल के दौरान पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला सूबा यही रहा। हमारे लोगों ने हज़ारों की तादाद में, शायद 50-60 हज़ार से ज़्यादा शहादतें हम लोगों ने दी, लाखों की तादाद में लोग ज़ख्मी हुए। इसी तरह अरबों डॉलर का इस सूबे को नुकसान पहुंचा और बड़ी मुश्किल से यहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल बहाल हुई थी पिछले 3-4 साल के दौरान। और अभी अचानक एक बार फिर इस सूबे के अंदर दहशतगर्दी का जो लहर है वो आप लोगों ने देख लिया। पेशावर में एक मस्जिद के अंदर कोई सोच भी नहीं सकता कि एक मुसलमान क्या मस्जिद के अंदर नमाजियों को टारगेट कर सकता है। ये तो मुसलमान नहीं हो सकता। तो उस पे कल पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोगों ने मुज़ाहरे किए और हमने भी इस हवाले से अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाया। फिर इमरान रियाज खान को गिरफ़्तार किया गया था, उनसे ये दूसरी मरतबा ये जुल्म हुआ। तो इन दोनों इश्यूज़ पे कल मैंने अपने ट्विटर पे बात की और मैंने ये कहा कि ये जो सिलसिला पाकिस्तान के अंदर शुरू किया गया है ये पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के साथ ज़्यादती है। और उसके बाद फिर मेरा जो ट्विटर अकाउंट है उसको हैक कर दिया गया और कल रात से लेकर अभी तक मेरा ट्विटर काम भी नहीं कर रहा, बल्कि उसका अकाउंट तो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। और फिर मैंने ट्विटर को अपील भी की, उनको रिक्वेस्ट भी भेजी है, लेकिन उसमें मेरे ख्याल में 6-7 दिन लगेंगे। जो मेरा ऑफिशियल और मेरा वेरीफाइड अकाउंट है और इंतहाई सिक्योर, क्योंकि उस पर सिक्योरिटी के जितने भी लवाजिमात होते हैं वो सारे उसके ऊपर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद उसको हैक किया गया। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सहाफ़ी है जो अपने मुल्क और कौम के लिए बात करते हैं उनको हर जगह पे टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ठीक है, जितना हो सकता है करें। हम तो अपने मुल्क और कौम के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान है तो हम हैं। अगर पाकिस्तान अल्लाह न करे इसको नुकसान पहुंचेगा तो वो नुकसान हमें पहुंचेगा, क्योंकि हम इससे मुल्क के अंदर रहेंगे और हमारा कोई लंदन, अमेरिका और किसी और यूरोपियन मुल्क में न कोई घर है, न कोई कारोबार है, न हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन भाई वहाँ पे रहते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान के साथ हम मोहब्बत करते हैं। ये हमारा मुल्क है और इस अपने मुल्क और अपने कौम के लिए अगर जान भी चली जाए तो ये इतनी बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम है। अगर ये मुल्क और ये कौम रहेगा तो यहाँ पे हमारे बच्चे भी रहेंगे, हमारे रिश्तेदार भी रहेंगे और हमारे बहन भाई भी रहेंगे और हमारे कौम के लोग भी रहेंगे। तो इस पे मुझे बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन चलो देखते हैं कि क्या होगा आगे। लेकिन एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, कल शायद आप लोगों ने देखा होगा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पेशावर आए थे। यहाँ पे एपेक्स कमेटी का इजलास था और उनका इब्तिदा में जो उसने खिताब किया और उसको PTV पे लाइव दिखाया गया, उसके अंदर उन्होंने कुछ बातें की थी और उसने ये सवाल किया था कि कौम और हम ये सवाल करना चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान से दहशतगर्द कौन वापस लेकर आए थे। तो उसका जवाब आज खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को दे दिया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। आज सवाबी में, चूँकि वहाँ पे पिछले 2-3 दिन के दौरान ऑपरेशन का सिलसिला चल रहा था और सवाबी पुलिस ने एक बहुत बड़ा जो नेटवर्क था दहशतगर्दों का उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करके और उनका जो एक बड़ा मंसूबा उन्होंने बनाया था एक बार फिर दहशतगर्दी का, पुलिस को टारगेट करने का, तो उसको नाकाम बना दिया गया है। उसमें 2 जो की दहशतगर्द हैं जिनके नाम इजहारुल्लाह और एक ज़ैनब है, एक का ताल्लुक़ सवाबी से है, दूसरा का बाजोड़ से है। इन दोनों को मार दिया गया है और 4 मज़ीद दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
لیکن جو پولیس کا سٹیٹمنٹ انہوں نے جاری کیا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور اس میں وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے جواب موجود ہے۔ یہ جو آفیشیل پریس ریلیز ہے اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ تفصیلات کے مطابق صوبہ بھر میں دہشت گردانہ کارروائیوں اور ٹارگٹ کلنگ کی واقعات کے تناظر میں صوابی پولیس کو بھی ایسی سرگرمیوں کے متعلق مسلسل تھریٹس الرٹس موصول ہو رہی تھی کہ ماہ نومبر میں صوابی پولیس کو مسلسل یہ تھریٹس الرٹس ریسیو ہو رہے تھے کہ ماہ نومبر میں افغانستان سے دہشت گرد افراد پر مشتمل تشکیل جو کہ بڑی مقدار میں دھماکہ خیز مواد سے لیس ہے، خیبر پختونخوا میں داخل ہو کر دہشت گردی کے واردات اور بڑے پیمانے پر تباہی کا باعث بن سکتے ہیں۔ یہ خیبر پختونخوا پولیس کی طرف سے وزیر اعظم کو جواب ہے کہ جو وہ کل بتا رہے تھے کہ ہم یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان دہشت گردوں کو افغانستان سے کون لے کر آیا۔ تو اس آفیشیل سٹیٹمنٹ کے مطابق افغانستان سے دہشت گرد بھاری اسلحہ اور گولہ بارود سمیت ماہ نومبر میں جب باجوہ صاحب ریٹائر ہو رہے تھے اور اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب، ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب، انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب تھے، اسی وقت پولیس کے مطابق یہ جو دہشت گرد تھی بھاری اسلحہ اور گولہ بارود سمیت افغانستان سے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں داخل ہوئے تھے اور ان کو یہ انفارمیشن ملی تھی اور اس کے بعد پوری صوبے کے اندر انہوں نے حفاظتی اقدامات اور جو ویجیلنس تھا اور جو اس پہ نظر رکھنا تھا اس کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اور میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب کو ان کا جو سوال تھا اس سوال کا جواب مل گیا اور ابھی پاکستانی قوم پوچھنا چاہتے ہیں کہ نومبر میں پولیس کے مطابق، یہ میں نہیں کہہ رہا، خیبر پختونخوا اور صوابی کی پولیس کے اسٹیٹمنٹ کے مطابق نومبر کے مہینے میں افغانستان سے بڑے پیمانے پر دہشت گرد اسلحہ اور گولہ بارود سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں داخل ہوئے تھے۔ قوم یہ سوال پوچھنا چاہتی ہے کہ یہ جو دہشت گرد تھے انہوں نے پاک افغان بارڈر کو کس طرح کراس کیا اور کس طرح یہ لوگ افغانستان سے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں داخل ہوئے تھے۔ قوم یہ سوال پوچھنا چاہتی ہے کہ جو بارڈر ایریا ہے اس کے سیکیورٹی مرکزی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ جناب وزیر داخلہ صاحب خیبر پختونخوا کے عوام کو یہ بتائیں کہ ان کی موجودگی میں، ان کے فورسز کے موجودگی میں کس طرح دہشت گرد خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں افغانستان سے داخل ہوئے تھے، جس کی وجہ سے پشاور کے اندر ہمارے 100 پولیس جوانوں نے جام شہادت نوش کی۔ میرے خیال میں ابھی وزیر اعظم صاحب سے پاکستانی قوم یہی سوال پوچھیں گے اور یہ انتظار بھی کریں گے کہ شہباز شریف صاحب اس کا جواب بھی دیں گے، کیونکہ یہ سوال ہم نہیں کر رہے، یہ خیبر پختونخوا پولیس کی اس آفیشیل سٹیٹمنٹ کے اندر شامل ہے اور ان کے مطابق صوابی کے اندر بھی ایک بہت بڑا منصوبہ تیار کیا گیا تھا اور اس منصوبے کے اندر نہ صرف پولیس بلکہ دیگر اہم مقامات کو نشانہ بنانے کی سازش تیار کی گئی تھی، لیکن اس کو خیبر پختونخوا پولیس نے ناکام بنا دیا۔ ابھی سوال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر کل پوری صوبے کے اندر ہزاروں کے تعداد میں لوگ نکل آئے تھے اور لوگ ایک ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہمیں امن چاہیے۔ جو پچھلے 20 سال کے دوران خیبر پختونخوا کو تباہ کیا گیا تھا، یہاں پہ لوگوں کے کاروبار ختم ہو گئے تھے، یہاں کے لوگوں نے 50-60 ہزار جانوں کی قربانیاں دی تھی اور اس کے بعد بڑے مشکل سے پاکستانی فوج اور پولیس کے مسلسل قربانیوں کے بعد یہاں پہ ایک بہترین قسم کا امن قائم ہوا تھا۔ وہ امن پچھلے 10 مہینوں کے دوران کس طرح تباہ ہوا، اس کا جواب ڈیفینیٹلی خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ملنا چاہیے اور اس کا ذمہ دار نہ صرف شہباز شریف صاحب ہیں بلکہ آصف زرداری بھی ہے، بلاول بھٹو بھی ہے، مریم نواز بھی ہے، نواز شریف بھی ہے، مولانا فضل الرحمان بھی ہے اور ایمل ولی خان بھی ہے۔
کیونکہ مرکز کے اندر ان کی حکومت تھی، اور پولیس کے مطابق نومبر کے مہینے میں افغانستان سے یہ لوگ یہاں پہ داخل ہوئے تھے، اور اس کے بعد یہ صورتحال خیبر پختونخوا کے اندر خراب ہو گئی۔ تو یہاں کے قوم کو بتایا جائے کہ ان کی پی ڈی ایم کی حکومت کی موجودگی میں یہ لوگ افغانستان سے کس طرح داخل ہو گئے، اور کیوں خیبر پختونخوا کے اندر اسی دن ہمارے 100 جوانوں کی جانیں چلی گئی، 100 جوانوں نے یہاں پہ قربانی دی۔ یہ وہ بنیادی سوال ہیں جو یہاں پہ قوم پوچھنا چاہتی ہے، اور اس کا جواب جناب شہباز شریف صاحب، آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان کو دینا پڑے گا۔ کیونکہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پہ 100 ہمارے جوانوں نے شہادتیں دی، لیکن کیا آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ مولانا فضل الرحمان، زرداری، بلاول، مریم وغیرہ جتنے بھی ہیں، عمران خان تو چلو وہ تو زخمی ہے، وہ تو گھوم پھر نہیں سکتے، اسی وجہ سے ان کے حوالے سے بات نہیں کریں گے، لیکن یہ جو باقی لیڈر ہیں وہ بتائے کہ ان میں سے کتنے لوگ یہاں پہ خیبر پختونخوا آئے ہیں، کتنے لوگ یہاں پہ غمزدہ خاندانوں کے پاس گئے ہیں اور ان کو حوصلہ دیا ہے۔ اسی حوالے سے خیبر پختونخوا کے عوام تو یہ سوال کریں گے کہ جب یہاں پہ آپ ووٹ لینے کے لیے تو آتے ہیں، لیکن جب ہمارے قوم پہ یہ ایک بہت مشکل، دردناک اور غمناک لمحات آ گئے تو اس وقت آپ لوگ غائب ہیں۔ جلسوں کے لیے تو آپ جا سکتے ہیں، شمولیتی تقاریب کے لیے تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن اتنا بڑا سانحہ ہوا اور اس کے لیے آپ لوگ نہیں آ سکتے، تو خیبر پختونخوا کے عوام تو یہ حق رکھتے ہیں کہ یہ سوال ان سے پوچھے۔ دوسرا جو شہباز شریف صاحب نے کل بات کی تھی، ابھی پولیس کے طرف سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آ گئی ہے، اسی وجہ سے اس صوبے کے عوام یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ان کی موجودگی میں، ان کی حکومت کی موجودگی میں یہ دہشت گرد نومبر کے مہینے میں افغانستان سے کس طرح آئے، اور کس طرح پشاور کے اندر ہمارے 100 جوانوں کو شہید کیا گیا۔ یہ وہ بنیادی سوال ہیں جو یہاں کے عوام پوچھنا چاہتے ہیں، اور جو ضروری ویلاگ ہے وہ اس کے بعد میں کروں گا، اور اس میں اس پورے جو پشاور کے اندر جو کچھ ہوا اس پہ بات کریں گے، اور اسپیشلی خیبر پختونخوا کے گورنر کی اس لیٹر جو انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھیجا ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام یہ سوال کر رہے ہیں کہ وہ خط گورنر خیبر پختونخوا نے کس کے کہنے پہ لکھا تھا کہ یہاں پہ الیکشن نہیں ہو سکتے اور میں اس کے لیے ڈیٹ نہیں دے سکتا۔ یہاں کے عوام یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ لیٹر کس کے کہنے پہ لکھا گیا تھا جس کے لیے پشاور دھماکے کو بیس بنایا گیا، اور اگر وہ لیٹر لکھا گیا اور اس لیٹر کے بعد لوگوں نے ہمارے اداروں کے حوالے سے سوالات اٹھانا شروع کر دیے اور ہمارے اداروں کو اتنا بڑا نقصان پہنچا، تو اس کا ذمہ دار تو وہی گورنر صاحب تھے، ان کے لیٹر کی وجہ سے یہ ساری چیزیں آ گئی۔ تو ابھی تک ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے طاقتور لوگوں کے کہنے پہ یہ سارا کام کیا تھا، اور اسی وجہ سے ابھی تک ان کے خلاف کارروائی بھی نہیں ہوئی۔ اس پہ نیکسٹ ویلاگ کے اندر بات کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔